أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ایس ٹی ڈگری کالج کے پلیٹ فارم سے اسلامیات کا مضمون لے کر فرسٹ ایئر کلاس میں مس نبیلہ انجم آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج جو ہم چیپٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے احادیث کے ترجمے۔ یہ آپ کے سلیبس کا تیسرا چیپٹر ہے اور اس میں 10 احادیث آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں۔ ان 10 احادیث میں پہلی حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے اور عربی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک۔ سب سے پہلے تو یہ بات بتا دی گئی کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شک کو دور کر دیا، ٹھیک۔ کیا دور ہے کہ ہمارا عمل جو ہمارے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال ہوتے ہیں وہ ہم عام روٹین میں کرتے ہیں، مثال کے طور پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی مدد کرنا اور کسی کو قرض دے دینا، کسی سے اچھے اخلاق سے بات کر لینا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان اعمال میں نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ اب نیتیں کیا ہوتی ہیں؟ نیتیں ہمارے ضمیر کا ایک حصہ ہوتی ہیں، ہمارے خیالات، ہماری سوچ، اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال میں نیت اچھی ہوگی، ہمارے نیک اعمال اس نیت پر ہم کریں گے کہ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے گا۔ جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اور کچھ نیکیاں تو ایسی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی کئی گنا بڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی نیتوں کو خالص کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہوگا تو پھر ہمارے عمل میں ریاکاری پیدا ہو جائے گی، اور ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ دراصل دکھاوا۔ کوئی نیک عمل اس بنیاد پر، اس امید پر کرنا کہ ہمیں اس کا آؤٹ پٹ ملے گا دنیا میں ہی۔ مثلا کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، صحیح۔ اگر آپ نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی تو لوگ دیکھ کر آپ کی واہ واہ کریں گے۔ کسی کو قرض دے دینا یا کسی کی مالی مدد دکھا کر دینا، تصویریں بنانا یا اخبارات میں اشتہار دینا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ عمل تو آپ نے نیک کیا لیکن نیتیں کیا ہوگی؟ آپ کی مائنس ہو گئی، پازیٹیو نیت نہیں رہی، نیگیٹو ہو گئی۔ اب یہ آپ کی نیت میں جو نیگیٹیوٹی آئی، اس نے آپ کے اعمال کو ضائع کر دیا، یہ ریاکاری ہو گئی، اور ریاکاری شرک اصغر کہلاتا ہے، یعنی چھوٹا شرک۔ اللہ کے لیے عمل نہیں کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، تو وہ عمل ضائع ہو گیا۔ لوگ آپ کی واہ واہ کر دیں گے، خوش ہو جائیں گے اور آپ کا ایک مقام بن جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں آگے اس حدیث میں ہے، بے شک انسان وہی کچھ پائے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ جس شخص نے کوئی نیک عمل اس نیت سے کیا ہوگا اسے اللہ کی رضا حاصل ہو، اور جب اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت فکس کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر نیک عمل میں نیت اچھی ہوئی تو جنت ملے گی، لیکن اس کے برعکس اگر نیت میں اخلاص نہیں ہوا اور نیتوں میں نیگیٹیوٹی آ گئی، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنی غرض کے لیے کسی کی مدد کی، کسی کا خیال رکھا، تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کیا وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو نیت آخرت میں اسی کی بیس پر رزلٹ اور اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ لفظی معنی دیکھتے ہیں۔ انما الاعمال، انما کے معنی ہیں بے شک، اعمال کا دار و مدار، بالنیاتی نیتوں پر، ٹھیک۔ وانما، اور بے شک جو انسان، یہ ما جو استعمال ہوا ہے یہ انسان کے لیے ہوا ہے۔ لکل امرئ ما نوی، لکل امرئ وہی کچھ پائے گا، ما نوی جو اس نے نیت کی ہو۔ تو دیکھیں یہاں پہ نیت کا سب سے زیادہ
اثر ہوتا ہے عمل کے اوپر. تو اپنی نیتوں کو درست کیجیے. اگر آپ کی نیتوں میں کوئی غرض شامل ہے تو اس غرض کو اپنے اندر سے نکال دیجیے اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کیجیے. یہی نیک اعمال آپ کے کام آئیں گے. ان نیک اعمال میں جو سب سے بیسک چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا. بہترین عمل. اور کس کے لیے نماز پڑھنا؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنا. کسی اور کو دکھانے کے لیے ہرگز ہرگز نماز نہ پڑھیں ورنہ ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. پھر کسی کی ہیلپ کر دینا, کسی کی مدد کر دینا, اس کو اس کی منزل تک پہنچا دینا, کسی کو روڈ کراس کرا دینا. ٹھیک ہے. پھر ہے کسی کی ہیلپ کر دینا اپنے پیسوں کے ذریعے. چیریٹی آرگنائزیشن سے اس میں آپ اپنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں, جس میں بہت سے جو ہے آرفنیج ہیں اور یعنی یتیم خانے ہیں اور دوسری جو خدمات انجام دے رہی ہیں سماجی تنظیمیں. مثال کے طور پر ایدھی سینٹر والے ہیں, چھپا والے ہیں, ان کو آپ اپنی مالی مدد کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ غریب لوگوں کی اور مستحق لوگوں کی امداد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ ڈونیشن کے ذریعے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. کسی ہاسپٹل میں اپنی ڈونیشن دے دیجئے, والنٹیئرلی یہ کام کیجئے. ٹھیک ہے. اختیاری طور پہ کیجئے, بغیر کہے کیجئے. تو یہ عمل جب آپ اللہ کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کئی گنا بڑھا کر آپ کو لوٹائے گا آخرت میں. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں یہ آخرت کیا ہے. جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت ہے, اور جنہوں نے برے اعمال کیے وہ جہنم میں جلیں گے. تو جنت کے لیے اگر عمل کرنا ہے تو اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہوگا. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو راستے بتا دیے, ایک جنت کا راستہ اور ایک جہنم کا راستہ. جب جہنمی لوگ اپنے اعمال کی اور اپنے نیتوں کی بیس پر جہنم میں دھکیلے جائیں گے تو وہ حسرت کریں گے کاش ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیتے. عمل تو انہوں نے کیا, مشقت تو انہوں نے کی, لیکن کیا تھا؟ صرف نیت کی بیس پر وہ جہنم میں چلے گئے. چلیے دوسری حدیث پر آتے ہیں. انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. بے شک مجھے اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں. یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے لیے ارشاد فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا انما بعثت, بے شک مجھے بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 313 رسول اور 1,24,000 انبیاء بھیجے. تو اللہ تعالیٰ کے ان رسولوں نے لوگوں کو ہدایت کا پیغام پہنچایا. ٹھیک ہے. نہ صرف ہدایت بلکہ کیا کیا؟ تکمیل کی, تاکہ میں تکمیل کروں. اور کس چیز کی تکمیل؟ حسن الاخلاق, اعلیٰ اخلاق کی تکمیل. وہ تمام اخلاق جو مختلف انبیاء اور رسولوں میں موجود تھے اس کو مکمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب یہ اخلاق کون سے تھے؟ آئیے ان کو دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کون کون سے تھے. سچ. ٹھیک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے, اور آپ کے پاس اگر کوئی امانت رکھواتا تھا تو آپ اس کی امانت کی حفاظت ایسے ہی کیا کرتے تھے جیسے اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور جب کوئی لینے آتا تھا تو اس کو ایز اٹ از واپس ایسے ہی لوٹایا کرتے تھے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت رحم تھا. آپ ہر ایک کے لیے رحیم و شفیق تھے, لوگوں کا خیال کرتے تھے, لوگوں کا احساس کرتے تھے, اور جب بھی کسی سے وعدہ کرتے تو اس کو پورا کرتے, کبھی وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ احسان کیا کرتے تھے جن کا آپ پر فرض بھی نہیں تھا. لوگوں کی مدد کرتے تھے, لوگوں کا خیال کرتے تھے, اور ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے. اب چاہے وہ غلام ہو یا بچے ہوں یا عورتیں ہوں, ان سب کے ساتھ شفقت اور محبت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا, اعلیٰ اخلاق کی تکمیل. پھر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی فیصلہ لایا جاتا تھا تو آپ عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا کرتے تھے, رشتہ داری کی بیس پر کسی کی حمایت نہیں کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ملک شام کی تجارت کی, اور آپ نے تجارتی سامان میں بے انتہا ایمانداری سے کام لیا, اور یہی ایمانداری کی وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ سے بہت متاثر ہوئیں اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ایماندار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے ہی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑوں کا بہت ادب کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، اپنے بڑوں سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے، ان کے سامنے اپنے آپ کو کاؤنٹ ڈاؤن رکھتے تھے، کبھی ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کیا کہ کسی کا دل دکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفیق تھے، مہربان تھے، اور جب بھی آپ پر کوئی مشکل پڑتی تھی آپ ہمیشہ صبر کیا کرتے تھے، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی کچھ مانگنے آتا تھا، کوئی سوالی آتا تھا، تو آپ اپنی ضرورت کی چیز بھی اس کو دے دیا کرتے تھے، یعنی ایثار کا مظاہرہ کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو مہاجر اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، آپ نے ان کے درمیان اخوت و بھائی چارہ پیدا کیا، جس کی مثال دنیا میں آج تک نہیں ملتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اعلیٰ خوبی کیا تھی کہ آپ بہت سخی تھے، آپ کے پاس جو بھی مال آتا آپ اس کو فوراً صدقہ کر دیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یہ چند خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، لیکن اگر ہم اس کی گنتی کریں تو بے تحاشا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، جس کو ہم گن نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بات کرنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، ہر چیز کا انداز انتہائی اعلیٰ تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں تو ہم پر لازم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعلیٰ اخلاق کو اپنائیں، تاکہ ہماری زندگی، ہمارا کردار بھی اعلیٰ ہو سکے۔ اور اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقوں پر، ان اخلاق پر عمل کیا تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن، آخرت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں ضرور نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اخلاق پر چلنے والا اور اس اخلاق کے مطابق اپنی زندگی کو کنورٹ کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے چلتے ہیں، تیسری حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں ہیں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اتنی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا بتائی گئی ہے۔ یہ والدین اور اولاد، یہ بہترین، بہت ہی پیارا رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بنایا، اور اسی سے دیکھ کے خاندان بنتے ہیں۔ یہ رشتے ہمیں بہت محبوب ہوتے ہیں۔ اگر ہم والدین ہیں تو ہمیں اولاد اپنی بہت محبوب ہے، اور اگر ہم اولاد ہیں تو ہمیں اپنے والدین بہت محبوب ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتا دیا؟ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ مومن کی کیٹیگری کیا ہے؟ مومن اور مسلمان، یہ دو ایمان کی کیٹیگریز ہیں، صحیح؟ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی زندگی ایک پراپر طریقے سے چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک۔ لیکن جو مومن ہوتے ہیں یہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، یعنی یہ VIP مسلمان کہہ لیں ان کو، ٹھیک، جن کا جینا، مرنا، کھانا، پینا سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، یہ مومن کہلاتے ہیں۔ اب مومن کا جو درجہ ہے اس میں ایک مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، میں اسے، اس کے والدین اور اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا تقاضا کیا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ڈیمانڈ ہے کہ سب سے زیادہ کس سے محبت ہو انسانوں میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سب سے پہلی محبت اللہ کا درجہ، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درجہ، اور اس کے بعد پھر ہمارے والدین اور عزیز و اقارب۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کوئی شخص، یعنی انڈیویجولی بتا دیا گیا۔ اب ہم اپنے آپ کو جج کریں، کیا ہم ان میں شامل ہیں؟ کوئی شخص میں شامل ہیں؟ اگر نہیں ہے تو اپنے آپ کو مومن کے لیول پر لانے کی کوشش کریں، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی نیتوں کو، ہم اپنے اعمال کو پازیٹیو بنائیں گے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کریں گے،
پھر آگے کیا بتایا، حتی اکونو، جب تک نہ ہو جاؤں، جب تک نہ، ایک لمٹ بتا دی، صحیح، کیا نہ ہو جاؤں، احب الیہ، ان سے زیادہ محبوب، احب کہتے ہیں محبت کو، ٹھیک ہے، الیہ ان سے زیادہ، اب یہ ان سے زیادہ میں یہاں پہ کون ہے، من والدہ، والدین سے، ٹھیک ہے، پھر وولدہ، اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے، یہ سب لوگوں سے پڑھ کر اتنی پیاری محبت کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا، تو لہٰذا ہمیں بھی اس محبت کے معیار پر پورا اترنا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ آپ تبھی تو دیکھیں صحابہ کرام عموماً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ارشاد فرماتے تھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس طرح سے مخاطب کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، یعنی اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کا اظہار صحابہ کرام نے کیا۔ تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ہم نے زندگی کے اس طریقے کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کریں، کیونکہ یاد رکھیے محبت ایک موٹیویشن پیدا کرتا ہے انسان کی زندگی میں، اور جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان اچھے عمل کرنے لگتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم نے کس سے محبت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے۔ اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ پھر انسانی رشتوں کا آتا ہے، جس میں سب سے پہلا جو ہے مقام وہ والدین کا ہے، کہ والدین سے محبت کی جائے۔ یہ والدین سے محبت اللہ تعالیٰ نے انگرین کی ہے، اولاد کی والدین اور والدین کی اولاد سے محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈالی، اس سے انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، یہ اللہ نے قدرتی ہی پیدا کی ہے۔ اور سب لوگوں سے بڑھ کر، یعنی آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے پھر آگے چل کے آپ کے رشتہ دار ہیں، شوہر بیوی ہیں، صحیح، اس طرح کے جو آپ کے قریب قریب کے سب رشتہ دار ہیں ان سے بھی محبت کی جائے، اور کس کے لیے کی جائے، صرف اور صرف اللہ کی خاطر ان سے محبت کی۔ پھر آپ دیکھیں حدیث نمبر 4 ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس کا ترجمہ ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن دارمی، مسند احمد حنبل اور اصول کافی کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام احادیث کی کتابیں جس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، لا یؤمن احدکم، ٹھیک ہے، لا یؤمن، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، جیسے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا، پچھلی حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ مومن کا درجہ کیا ہے، یعنی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی خاطر نیک اعمال کرنا، یہ مومن ہے، صحیح۔ پھر ہے، اب یہ مومن کا درجہ پانا ہے تو کیا کرنا ہوگا، حتی یحب لاخیہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے، ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے بھائی سے مراد کیا ہے، اپنے مسلمان بھائی، کلمہ گو مسلمان، کلمہ گو مسلمان بہن، ٹھیک ہے۔ آپ اگر کسی کو کوئی گفٹ دینا چاہ رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیے کہ ہمیشہ وہ چیز دیجیے جو آپ کو پسند ہے۔ اگر آپ نے وہ چیزیں دیں جو آپ کو پسند نہیں ہے، یا آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ مومن کا درجہ نہیں ہوگا۔ وہ بھی چیزیں دینا نیکی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے کپڑے ہیں، آپ کے ڈریسز ہیں، وہ آپ نے کئی بار پہن لیے اور آپ نے نئے ڈریسز بنا لیے، تو آپ پرانے ڈریسز کسی کو دے دیں، اپنے مسلمان بہن یا بھائی کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ جو مستحق ہیں، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، آپ ان کو دے دیجئے وہ کپڑے، تو وہ بھی کیا ہوگا، آپ کا نیک عمل شمار کیا جائے گا۔ لیکن یہاں کیا مراد ہے کہ اگر یہاں مقصد جو بتایا گیا ہے، مومن کا درجہ بتایا گیا، اگر آپ کسی کو، اپنے مسلمان بھائی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کچھ بازار سے خریدنے جا رہے ہیں تو کیسا خریدیں، جو آپ کو پسند ہے، ٹھیک ہے، جیسی چیز آپ کو پسند ہے ویسے ہی چیز ان کے لیے خریدیں، کیونکہ جب آپ ان کو دیں گے تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی، اور جب آپ اس کے لیے پیسے خرچ کریں گے تو آپ کے دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوگی کہ میرے اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن آپ کس کے لیے خرچ کریں، صرف اور صرف اللہ کی خاطر اپنے مسلمان بھائی کو اتنا پیارا تحفہ دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ ایک دوسرے کی محبت میں تحفے دینا آپس میں جو ہے تقویت پیدا کرتا ہے، یہ محبت کو بڑھاتا ہے، ایک دوسرے کو
तोहफे देने की तरगीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। आप फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दूसरे को तोहफे दिया करो, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। ना कि ये कि किसी को गर्ज के लिए दिया जाए तोहफा, कि आज अगर हम ये गिफ्ट दे रहे हैं तो कल ये हमें अच्छा करके लौटाएगा। देखिए वो लौटा देगा, क्योंकि आपने जो नियत की वो आपको मिलेगा ज़रूर, वो आपको लौटा देगा, उससे अच्छा गिफ्ट लौटा देगा हो सकता है, या उस जैसा ही लौटा देगा, लेकिन फिर आखिरत में आपको उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग आखिरत की नियत से नेक अमाल करते हैं तो अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी अता फरमाता है और आखिरत में भी अता फरमाता है। ये गिफ्ट किस तरह के होने चाहिए? अगर फीमेल है तो वो एक दूसरे को सूट दे सकते हैं, सही, ईद के मौके पर दे दें या आम तौर पे दे दें। अगर कोई उनके यहाँ तकरीब है तो उस मौके पर भी दिया जा सकता है, ठीक है। ख़वातीन के लिए तो देखिए गिफ्ट्स के बहुत सारे आइटम्स होते हैं, ज्वेलरी होती है। अच्छा, जो जेंट्स होते हैं उनके लिए कि वो अगर अपने मुसलमान भाई को अपनी घड़ी देना चाहें तो वो ऐसी ही घड़ी पसंद करें जैसे वो खुद इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर कोई शो पीस देना चाहते हैं तो आप शो पीस भी अच्छी कीमत का दीजिए, इतनी कीमत जितने आप अफोर्ड कर सकें। सस्ता या हल्की क्वालिटी का माल, हल्की क्वालिटी की चीज़ हरगिज़ ना दें। लेने वाले को खुशी होनी चाहिए गिफ्ट लेते वक्त, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिए कि अपनी महबूब चीज़ अल्लाह की राह में दीजिए। हदीस नंबर 5 है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। इसका तर्जुमा है, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। बहुत प्यारी हदीस है। अब यहाँ मोमिन की कैटेगरी नहीं है, सही, यहाँ किसकी कैटेगरी है? मुसलमान की। एक मुसलमान क्या होता है? एक आम ईमान वाला शख्स होता है जो अल्लाह पर ईमान लेकर आता है। उसके अंदर एक इंसानियत होनी चाहिए, सही। वो नमाज भी पढ़ता है, अल्लाह के कलाम को भी समझता है, दुनिया के सारे काम के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को एक सर्टेन तरीके से गुजार रहा होता है। उसके अंदर एक इंसानियत होती है, उसका ज़मीर जो है उसको इस चीज़ के लिए एग्री रखता है कि मैंने अपनी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर हम ये चीज़ अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो याद रखिए हमारे माशरे में अमन और सुकून पैदा हो जाएगा। ये बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, सुनन दारिमी, मुस्नद अहमद हम्बल और उसूल काफ़ी की हदीस है और बहुत प्यारी हदीस है। इसकी डिटेल को समझ लेते हैं। अल मुस्लिम, ये जो अल लगा हुआ है ये क्या होता है? ख़ास के लिए आता है। मुसलमान वो है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास मुसलमान की तरफ इशारा करके फरमाया है। मन सलिमल मुस्लिमूना, मन जिससे, सलिमा सलामत रहे, अल मुसलमान दूसरे मुसलमान, सलामत महफूज को भी कहते हैं, जिससे दूसरे मुसलमान महफूज हो। अब ये एक मुसलमान दूसरे मुसलमान किस चीज़ से महफूज होगा? मिल लिसान ही वयदी ही, उसकी ज़बान और हाथ से। ये दो बॉडी ऑर्गन्स का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्करा किया है, क्योंकि ये दो हमारे जिस्म के आज़ा ऐसे हैं जिससे हम दूसरों को ऐसा नुकसान पहुंचाते हैं कि हमारी ज़िंदगियां आपस में टूट फूट कर रह जाती हैं, रिश्तों में क्लैश आ जाता है। एक मुहावरा है, दिल फटता है बातों से और कपड़ा फटता है हाथों से। तो आप देखें, हमने दिलों को फाड़ने वाला नहीं बनना, याद रखिएगा। हमने क्या करना है? अपनी ज़बान को भी संभालना है और हाथ को भी संभालना है। ना ज़बान से किसी को तकलीफ़ देनी है और ना हाथ से किसी को तकलीफ़ देनी। ये ज़बान और हाथ की तकलीफ़ इंसान को बहुत बड़े नुकसानात का ज़रिया बनती है। फिर नंबर 6 हदीस पर आ जाते हैं, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास। इसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता। ये रहम की सिफत कह रहमान और रहीम, अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से ये दो नाम ऐसे हैं जो इंसानों पर बहुत इम्प्लीमेंट होते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और शफ़क़त हम पर कायम रखी हुई है, और अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को बनाया तो ख़ुद अपनी ज़ात पर रहमत और शफ़क़त को लाजिम कर लिया कि वो अपने बंदों पर रहम करेगा, सही। अब ये रहम किन लोगों पर होगा? उन मुसलमानों पर, उन मोमिन लोगों पर जो ख़ता कर लेते हैं, जो गलतियाँ कर जाते हैं, जो गुनाह कर जाते हैं, लेकिन क्या होता है, उन्हें बाद में एहसास हो जाता है, वो शर्मिंदा हो जाते हैं और अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेते हैं।
تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر رحم فرماتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن جو لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، ہٹ دھرمی پر قائم رہتے ہیں اور مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں، تو اللہ بھی ان پر رحم نہیں کرتا. یہ تو اللہ اور بندے کا تعلق ہے. اب آ جاتے ہیں لوگوں پر. تو یہاں پہ جو بات بتائیے لوگوں پر رحم، اللہ کی ایک صفت ہے، رحمان، مہربان ہے. اس کے معنی مہربان ہونے والا، مہربانی کرنے والا، اور رحیم، بار بار رحم کرنے والا. وہ اپنے بندوں پر بار بار رحم کرتا ہے. تو ہمیں بھی اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ لوگوں پر رحم کرو. جو صفت اللہ کے اندر ہے، جو خوبی اللہ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے اندر بھی اس کی ایک جھلک موجود ہے. اللہ کے صفات کے اکارڈنگ ہمارے صفات تو نہیں ہو سکتے، لیکن اس کی معمولی جھلک اللہ تعالیٰ ہمارے اندر چاہتا ہے. اور اس میں ایک جھلک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں پر رحم کریں. لیکن اگر ہم لوگوں پر رحم نہیں کریں گے، اگر لوگوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کریں گے، ان کی خطاؤں سے درگزر نہیں کریں گے، ان کو پکڑ پکڑ کر سزائیں دیں گے، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بڑی بڑی سزائیں دیں گے، تو یاد رکھیے گا پھر اللہ تعالیٰ کا رحم ہم پر نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت ہم پر نازل نہیں ہوگی. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں. تو اسی طرح اگر کسی اور سے غلطی ہو جائے اور وہ آپ سے معافی مانگے تو رحم کا تقاضا کیا ہے کہ انہیں معاف کر دیجئے. کیونکہ آپ اگر انہیں معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن آپ کو معاف کرے گا، اور دنیا میں بھی جب آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آپ کی برائیوں کو آپ سے دور کر دے گا. یہ رحم اور یہ محبت، یہ ایک ایسا اخلاقی خوبی انسان کے اندر ہونی چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر بہت رحم کرتے تھے، ان کا بہت خیال کرتے تھے، بہت احساس کرتے تھے. کوئی اگر اپنا مسئلہ لے کر آتا تھا، ان کی اپنے آپ کے پاس کوئی پریشانی لے کر آتا تھا، آپ اس کو بہترین مشورہ دیا کرتے تھے، آپ اس کا بہت خیال رکھتے تھے. جانوروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم کرتے تھے. چھوٹے بچوں پر آپ کا رحم انتہا سے زیادہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو خود سلام کیا کرتے تھے، ان سے محبت کیا کرتے تھے. جانوروں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت رحم کا حکم دیا ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک چڑیا نے درخت پر گھونسلہ بنایا ہوا ہے اور وہ اس گھونسلے کے ارد گرد پھڑپھڑا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریشانی کو دیکھا اور لوگوں سے پوچھا یہ کیوں پریشان ہے؟ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا اس کے انڈے واپس اس کے گھونسلے میں رکھو، اس کو پریشان نہ کرو. آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر اتنے رحیم و شفیق ہیں تو لوگوں پر کس قدر مہربانی کرتے ہوں گے، کس قدر ان کا خیال رکھتے ہوں گے. تو دیکھیں آج ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے. ہمارے بھی دل میں نرمی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور دل نرم ہوتا ہے تو رحم پیدا ہوتا ہے. اپنے دل کی سختی کو دور کیجئے. اگر آپ کے دل میں سختی ہے، اگر آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تو اس حدیث کو پڑھ لیجئے، اس حدیث کو سمجھ لیجئے، تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی لوگوں پر رحم کرنے والے بن جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے لا یرحم اللہ، اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا، من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. لہٰذا لوگوں پر رحم کریے، ان کی ہیلپ کیجیے، ان کی مدد کیجیے. اگر کسی کی پریشانی یا دکھ آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ اپنا دکھ بیان کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بن جائیے، ان کا خیال رکھیے، ان کی مدد کیجیے، جس طرح بھی ممکن ہو سکے ان کی مدد کیجیے. اور دیکھیں یہ مدد کے آپ کے پاس بہت ساری یہ پکس آ رہی ہیں. اس طرح سے لوگوں کو کھانا دے کر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور ڈونیشن دے کر ان کی مدد کر سکتے ہیں. جو غریب اور مستحق لوگ ہیں ان تک ان کی خوراک پہنچا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو پراپر طریقے سے گزار سکیں. چلیے آج آپ کا بس یہ اتنی ہی احادیث ہیں، 6 احادیث کا لیکچر آج ہم نے کیا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کی 4 احادیث ہیں، نیکسٹ لیکچر میں اس پر بات کریں گے اور ڈیٹیل سے آپ کو سمجھائیں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک
रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।